السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حج اس سال، جیسے ہم سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ حج اس سال ذرا ایک دوسرے طریقے سے کیا جا رہا ہے. اور سب لوگوں کو، جن لوگوں نے پلان بھی کیا تھا، ان کو حج نصیب نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر بھی دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرنے کی بھی توفیق ضرور دے. حج کا اس سال اس طریقے سے ہونا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب دنیاوی اگر ہم دنیاوی طریقے سے انالائز کریں کہ ہاں یہ اور یہ ریزن ہے اس لیے حج اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں سب سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایز اے مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز، ایک پتا بھی نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کے پیچھے ہوتی ہے. تو اتنا بڑا کام جو ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ایک پابندی ہو گئی ہے اور مسلمان حج بیت اللہ نہیں کر سکتے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ شاید ہماری محبت میں، ہماری کیئر میں، کہ یہ چیز ہماری ہے، کعبہ شریف ہمارا ہے، ہم نے اس کی کیئر کرنی ہے، ہم اس سے محبت اور تعظیم اور یہ ساری چیزیں ظاہر کریں، اور کعبہ کے رب سے بھی تعظیم اور محبت ظاہر کریں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. تو شاید اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اور شاید ہم نے اس میں کوئی کمی دکھائی ہے. تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ، یعنی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن اگر ہم قرآن کو پڑھیں اور ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں کب لوگوں سے لیتے ہیں. یعنی ہسٹری میں اگر ہم بنی اسرائیل کو ہی دیکھ لیں، ان کی ہسٹری دیکھ لیں، اللہ اکبر، تو ان کی نعمتیں، ان کا جو ٹیمپل آف سیلومون وغیرہ تھا، یہ چیزیں ان سے کب چھینی گئیں. تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شاید ایک ویک اپ کال بھی شاید ہو کہ دیکھو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں کہ حج کا نصیب ہونا، کعبہ شریف کا اس دنیا میں ہونا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور اگر تم امت وسطا، جو تم امت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری امت ہے، یا جو اس دنیا میں آخری نبی کی، آخری پیغمبر کی جو امت ہے، اگر تم اسلام اور اسلام کی جو شعائر، یعنی اسلام کی جو سائنس ہے، اگر تم لوگ ان سائنس کو نہیں سنبھالو گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے. اور جو ایک دکھ اور ایک تکلیف کا بھی ایک ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے. اب عرفہ کا دن بھی قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عرفہ کے دن کے روزے کی بھی توفیق دے انشاءاللہ، اور ہمارے گناہ معاف کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عرفہ کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن جو روزہ رکھے گا اس دن میں اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو پہلا سال گزرا ہے اور جو آنے والا سال ہے، 2 سال یعنی جو گناہ ہے معاف ہو جائیں گے ایک دن کے روزے سے. یعنی اتنا عظیم دن، اتنا خاص دن. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس دن کی جو دعا ہے، جو عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور یہ سب سے بہترین دعا ہے جو میں اور جو انبیاء میرے پہلے تھے کہا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے کہ اس سال، یعنی یہ جو نارملی اس دن میں جو زیادہ دعائیں ہوتی ہیں اور عبادت ہوتی ہے، کیونکہ حجی سارے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، تو یہ اس سال نہیں ہو رہا، یعنی اس کوانٹٹی میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ اور اچھی نیت قبول کرے کہ اس سال کے بعد، اس دن کے بعد، عرفات کے دن کے بعد، جو باقی ہماری عمر ہے، جو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم ضرور ایسے مسلمان بنیں گے جو اپنے دین کا، اور جو دین کے شعائر ہیں، دین کے جو سائنس ہے، ہاں، ہم ان کا اتنا خیال رکھیں گے جتنا اپنی زندگی کا خیال رکھتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ. تو یہ نیت ہم ضرور سب لوگ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.